بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 252۔ ناظرین یہ کتاب ہے اردو میں اور ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ بیان ہلاکت قارون، قارون کیسے ہلاک ہوا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ دور ہے فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ ناظرین قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فحش کا اور فحش بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف مولانا عبد المنان رحمۃ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں لکھے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز من نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ناظرین چوتھی قسط ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے یہ، بیان ہلاکت قارون۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون تم جھوٹ مت بولو اور افطرا مت کرو اور نہ تہمت لگاؤ اور خداوند قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا، اے زمین تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا، یعنی زمین کے اندر گھس گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا اور نہ میرے ساتھ کے اس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا کہ اے زمین ان کو تو زانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصے سے کہتے کہ اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے اس کو کندھوں تک دبا لیا، کندھوں تک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور ان کی جو تقصیر ہو اس کو درگزر کیجئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غصے سے کہا، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے، فقرائے بنی اسرائیل کے دینے کو۔ جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون لے اپنا مال۔ قارون لے اپنے مال کو اور زمین کو کہا کہ اسے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو مال و متاع
درہم و مکانات سب کو دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا۔ ناظرین اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین اس قصے کا کچھ حصہ کچھ یوں ہیں، دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو تمہارے حکم کے تابع میں نے کر دیا ہے، اب تم جو چاہو زمین کو حکم دو، زمین تمہاری بات مانے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، بقیہ کچھ حصہ ہے وہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو تمہیں اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے تم امین ہو لو۔